تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو آئیے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عظیم واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک نہایت پاک دامن، نیک اور عابدہ لڑکی تھیں۔ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جنہیں ان کی والدہ نے اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے بیت المقدس میں عبادت کے لیے مخصوص ہو گئیں۔ ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتیں، نہایت باحیا، خاموش طبیعت اور پاکیزہ تھیں۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام اپنی تنہائی کی جگہ میں عبادت کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ایک خوبصورت انسان کی صورت میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے تو مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اللہ کے ساتھ اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے تو ڈرے، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، آیت مبارک کا مفہوم ہے، فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بد کردار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا اور وہ بڑے معجزے والا ہوگا۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فوراً حمل ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم کے بطن میں بچہ آ گیا اور انہوں نے یہ معاملہ مخفی رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور حمل بڑھتا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی تھیں کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھیں تو ایسے معلوم ہوتا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بانجی کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی نجا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جا، اگر تیری قوم تجھ کو اس حالت میں دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام یوسف نجار کے ساتھ بیت المقدس سے روانہ ہو گئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب 2 فرسخ کا فاصلہ طے کیا تو بیت لحم میں پہنچ گئیں۔ وہاں شدت درد سے سواری سے اتریں اور پشت مبارک ایک خشک کھجور کے درخت سے لگا کر بیٹھ گئیں۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ وہاں ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے آپ علیہ السلام نے ٹیک لگا لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو درد زہ شروع ہو گیا۔ نہایت درد اور تکلیف سے حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا، ایک کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نسیم منسیہ ہو جاتی، یعنی ایسی بھولی بسری چیز بن جاتی جسے کوئی یاد ہی نہ رکھتا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حق کے تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل کرم سے وہی ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھل دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بحکم رب خلیل ندا دی، اے مریم، غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک کھجور کے درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو کھجور کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا، تو تازہ خرمے کا پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بیگم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک
40 روز تک وہیں پر ہی رہیں، پھر اپنے بچے کو لے کر گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تاکہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا، یہ کیا برا کام کیا ہے تو نے اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی کوئی بد کردار نہ تھی، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصہ ہو کر بولے، تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے، روایت میں آتا ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنے بائیں کروٹ پر سہارا دے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگر میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں، تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیر خارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتابت ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نبوت اس وقت عطا کی گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شرک کے عظیم گناہ سے بچائے رکھیں۔